نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ ایک حدیث سنے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اس حدیث شریف کے اندر علماء کرام، حفاظ کرام، مفتیان کرام اور ان مولوی صاحبان جو مکتبوں میں، مدرسوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ اپنی خدمت کو معمولی نہ سمجھیں۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے، وہ فضیلت کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ اس کا اجر بندے کو اس وقت معلوم ہوگا جب یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ ایک حافظ جب مدرسے میں پڑھا رہا ہوتا ہے اور بچے اس کے پاس حفظ کر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کے پیچھے جو محنتیں کی جاتی ہیں، جو مجاہدے کیے جاتے ہیں، ان کو حفظ کرانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور اس کوشش اور اس جد و جہد سے بچے جو فارغ ہوتے ہیں، وہ بچے جب تک دین کی خدمت کرتے رہیں گے تب تک ان اساتذہ کرام کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے، دوسروں کو پڑھاتے رہیں گے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ کا کہ یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ آپ ایک بچے کو، چھوٹے بچے کو نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں اس کو پڑھا رہے ہیں، چند دعائیں ان کو سکھا رہے ہیں، اور وہ آگے چل کر کے دوسروں کو سکھانا شروع کر رہا ہے۔ وہ آگے چل کر کے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، دوسرے بچوں کو سکھائیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر ایک بندے کو بھی اگر سکھایا، کوئی معمولی، کوئی حافظ عالم نہیں بن پایا مکتب میں پڑھا ہوا، اس کو یاد ہے دعائیں، حدیثیں کچھ یاد ہیں، وہ دوسرے کے سامنے پیش کرے گا، تو وہ دوسروں کو سامنے پیش کرتا چلا جائے گا۔ جس طرح سے دین کے کام ایک دوسرے تک پہنچانا ہے، اسی طرح علم بھی جو ہے، قرآن سیکھنا اور سکھانا جو ہے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ جو چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں دین کی تعلیم دیتے ہیں، وہ تو اور زیادہ اس حدیث کی فضیلت کے مستحق ہیں، اس لیے کہ شروعات ہی مکتب سے ہوتی ہے، اور مکتب کے بچوں کے اوپر محنت کرنا یہ آج کل کے زمانے میں، اب بہت ہی اشد اور بہت ہی سخت ضرورت ہے۔ مکتبوں میں بچوں کو پڑھانا، ان کو چھوٹے موٹے سورے اور نماز کے طریقے، قرآن، نورانی قاعدہ یہ پڑھانا، ان کو نماز کے طریقے سکھانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ان کے پیچھے کوشش کرنا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ آج کل کے ماحول اتنا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ دینی تعلیم کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، پڑھانا ہی نہیں چاہتے، مدرسے میں بھیجنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھ کر کے کیا کریں گے۔ علماء کرام، حفاظ کرام کی آج عزت اور قدر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح سے برائی اور فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس طرح لوگ دین کے کاموں سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دینی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ دینی علم حاصل کرنا بوجھ سمجھنے لگے۔ کوئی نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کراؤں، مدرسے میں یا مکتب میں پڑھانے والا بناؤں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ مدرسے میں پڑھانے والے کو تنخواہ 10,000 15,000 بمشکل ملتا ہے، اس سے ہمارے بچوں کا گزارا ہونے والا نہیں ہے۔
لیکن جو علماء کرام، امام حضرات اور جو بھی مکتبوں میں مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، مسجدوں میں خدمت کر رہے ہیں، وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اجر دے گا۔ آپ فی سبیل اللہ کام کریں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس مہنگائی کے زمانے میں جو تنخواہ دی جاتی ہے اس سے آپ کا گزر بسر ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ آپ کے ساتھ، اللہ کے اوپر آپ توکل کر کے چلتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، دعا استغفار کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نظام کو چلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو من تعلم القرآن وعلمہ، یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مطابق زندگی گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں مختصر حدیث کی باتیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ بات لمبی کروں تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی بات کر سکتے ہیں اس موضوع پر، لیکن میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہاں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔